نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمني رشدي واعلمني من شر نفسي اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم إني أسألك التوبة النصوح قبل الموت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. چلے الحمدللہ آج ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے سورہ یوسف آیت نمبر 61 to 69 پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر بعد میں اس کے بارے میں اور مزید معلومات کے لیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی تلاوت شروع کیجئے رافیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بس میں تو یہاں تک ہی رکھے رافیہ، بس یہاں تک ہی رکھے. ہاں صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں آیت نمبر 60 میں ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے بھائیوں سے جب وہ اناج لینے کے لیے آیا تھا، تو اناج لینے کے لیے آیا تھے تو فرمایا تھا کہ اپنے جب نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے اناج لینے کے لیے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور لے کر آنا کیا، اور وہ اس پہ ان کو شوق دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے کیا کہا تھا کہ میں پورا دیتا ہوں، یعنی زیادہ پیمانہ جو ہے وہ بھر کے بھی دیتا ہوں اور بہت اچھا مہمان نواز ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا، یعنی پہلے شوق بھی دلایا تھا کہ دیکھیں لے کر آنا ہے، اور پھر یہ بھی وارننگ بھی دی تھی کہ اگر تم اپنے بھائی کو نہیں لے کر آؤ گے تو اس کا مطلب کہ تم اپنے اس میں جھوٹے ہیں کہ ان لوگ 11 لوگوں کا 11 کہ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ 11 بھائی ہے تو اس میں تم جھوٹے ہو، تو پھر تم میرے پاس میں نہیں آنا، پھر تمہیں کوئی بھی گلہ نہیں ملے گا۔ یہاں تک ہم لوگ سن چکے، ابھی آگے جو ہے وہ آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، انہوں نے کہا، سنراودو، یعنی جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان سے کی تو اس کے بعد اب یہ بھائی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام سے، قالو، انہوں نے کہا، سنراودو، ان قریب ہم مائل کریں گے، انہو، اس کے بارے میں، آباہو، اس کے باپ کو، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں کیا بات آئی ہے، اور یہاں جو لفظ ہے نا سنراودو، اور یہ جو ہے وہ اس کا جو میننگ ہے مراودت، یعنی اس کا کیا میننگ ہے، بہلانا فسلانا، یعنی کہ مائل کرنا، قائل کرنا، یعنی کہ بہلا فسلا کر اپنی بات منانا، اپنی بات منوانا، یہ اس سے مراد، اس کا معنی ہے مراودت سے، یہ جو ہے نا سنراودو اس کا معنی۔ تو یہاں کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے چھوٹے بھائی کو لانے کا مطالبہ کیا تو ان کے بھائیوں نے کہا ہم اس کے باپ کو، یعنی کہ ان کے والد کو، یعقوب علیہ السلام کو، اس کے بارے میں ضرور آمادہ کریں گے، یعنی ہم اسے یہاں لانے کے لیے ممکن کوشش کریں گے، جہاں تک اپنی کوشش کا تعلق ہے اس میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے تاکہ آپ ہماری سچائی پر یقین کریں اور آپ ہمیں جھوٹا نہ سمجھے، اور ہمیں یعنی یہ جو بات انہوں نے کہا نا تو اس میں یہ تھا کہ آپ ہم کو قصوروار نہیں سمجھو، یعنی ہم تو پوری کوشش کریں گے، لیکن ان کے باپ چونکہ ضعیف ہے اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں پسند کرتے اپنے چھوٹے بیٹے کو، تو وہ اگر نہیں چھوڑے تو اس میں آپ ہمیں قصوروار نہیں سمجھنا، ہم تو پوری کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر آئے۔ لیکن ان کے والد کے بارے میں وہ تھوڑے یہ تھے کہ پتہ نہیں وہ چھوڑیں گے کہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ پیچھے جو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، یعنی بنیامین کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کیے تھے، تو وہ جانتے تھے کہ ان کے والد تو پتہ نہیں چھوڑیں گے کہ نہیں، اور ان لوگوں نے جو کیے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اسی لیے وہ اتنا سٹریس دے کر یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پوری کوشش کریں گے مگر ان کے والد جو ہے وہ ان کو چھوڑیں گے کیا نہیں وہ نہیں جانتے، تو آپ ہمیں قصوروار نہیں سمجھنا، ہم اپنی کوشش کریں گے۔ تو یہاں بس یہی بات آئی ہے، یہاں جو ہے نا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ کرنے والے، یعنی ہم تو کر کے ہی رہیں گے، یعنی ہم یہ کوشش کر کے ہی رہیں گے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 62 میں، وقالا، اور کہاں، یعنی ابھی یہاں کون کہہ رہا ہے، یوسف علیہ السلام، وقالا لفتیانہ، اپنے غلاموں کو، اجعلوا، رکھ دو، بداعتہم، ان کی پونجی کو، ان کے سامان کو، فی رحالہم، ان کی خرجیوں میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یعرفونہا، اس کو پہچان جائے، اذا انقلبوا، جب وہ پلٹے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، لوٹ آئے، شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو آیا ہے لفتیانہ، یعنی کیا، فتح، اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ فتح سے ہے کہ لفظی معنی، اس کا لفظی معنی کیا ہے، جوان ہونا، یعنی جوان ہو کر بھرپور جوانی تک پہنچنے کا زمانہ مراد ہے اس سے، یعنی فتح جب آتا ہے نا تو اس کا کیا میننگ ہے کہ بھرپور جوانی، یعنی بھرپور جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ، یعنی کہ جوان فتح، یعنی کہ، اور یہ غلام کے لیے آتا ہے، اور لونڈی غلام یا ساتھی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ دیکھیں ساتھی جو رہتا ہے، جو ساتھ میں رہنے والے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کے مددگار رہتے ہیں نا،
جس طرح سے ہم لوگ انشاءاللہ آگے سورہ الکہف میں پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے جو فتح آیا اس کا ذکر ہے، یوشع بن نون کا ذکر ہے کہ جو ان کے غلام بھی تھے اور ساتھی تھے اور ان کے مددگار تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبوت عطا کی یوشع بن نون کو. تو یہاں یہی مراد ہے فتح، یعنی کہ غلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تو اس کے دو میننگ ہوئے، یعنی کہ ایک تو ینگ ہونا اور ایک تو مددگار یا غلام، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو سرمایہ وہ لے کر آئے. کون سا سرمایہ؟ یعنی یہ جو غلہ جو دے رہے تھے، ان لوگ جو اناج دے رہے تھے مصر کے جو یعنی یہ بادشاہ مصر، یہ جو یوسف علیہ السلام جو اناج دے رہے تھے وہ کس طرح سے دے رہے تھے لوگوں کو کہ کم سے کم جو بھی ان کے پاس پونجی ہو، جو بھی جتنا بھی مال ہو، سرمایہ، وہ لا کے دیتے تھے ان کو. اور یہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ یعنی مصر سے جو ہے وہ ان لوگوں کو اناج دیا جاتا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کیا کہا؟ اپنے بھائیوں کے لیے کہ ان کا جو لایا ہوا سرمایہ ہے نا، جو کچھ ان لوگوں نے پونجی لائے تھے اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے، تو وہ ان کے ہی سامان میں ڈال دو، ان کے ہی سامان میں رکھ دو. اور یہاں دیکھیں لفظ کیا آیا ہے، اجعلوا، رکھ دو بدعتین، ان کی پونجی کو، یعنی کہ جو مال خریدنے کے لیے، جو یعنی اناج خریدنے کے لیے جو پونجی انہوں نے جو رقم جو لائے تھے اس کو جو ہے وہ فی رحالہم، ان کے خرجیوں میں رکھ دو. رحالہم تو رحال رحل کی جمع ہے، ہاں، یعنی وہ چیز جس میں مسافر اپنا سامان رکھتا ہے. رحالہم یعنی کہ وہ سامان جس میں وہ چیز جس میں مسافر اپنا سامان رکھتا ہے. جیسے کہ کوئی بوری ہو، جیسے کہ کوئی نہیں بوری ہو اس میں کوئی سامان رکھتا ہے، یا تو کوئی بیگ ہو یا کوئی سوٹ کیس ہو، جیسے آج کل ہم لوگ جو لے کے جاتے سفر میں تو کیا سوٹ کیس ہو، تو اسی طرح کوئی باکس ہو، کچھ بھی، تو وہ جو ہے وہ رحال میں یعنی کہ ان کے سامان میں وہ ڈال دو. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لے، یعنی کہ جب وہ واپس جائے تو وہ اس کو دیکھے اور پہچانے، ارے یہ تو اپنے ہی دیے ہوئے پیسے، اپنی دی بھی رقم ہے. تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ یعرفونہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو بھائیوں کا سرمایہ ان کے گلے میں واپس رکھنے کا حکم دیا. اور یہ کیوں دیا تھا یوسف علیہ السلام نے یہ حکم کیوں دیا اپنے بھائیوں کو کہ اپنے خادموں کو یہ حکم کیوں دیا کہ وہ جو ان کا بھائیوں کا جو سرمایہ ہے، جو رقم ہے، جو پیسے انہوں نے لائے تھے اناج خریدنے کے لیے جو ان کو دیے تھے، تو وہ واپس رکھنے کے لیے کیوں کہا یوسف علیہ السلام نے؟ تو اس کے کئی معنی، کئی ریزن یعنی آ سکتا ہے. ان میں سے ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ان کے جو بھائی ہے وہ واپس آئے، ہے نا. تو جب وہ رقم اس میں ہوں گی اور واپس آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو واپس آنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہو، یعنی ان کی مفلسی اتنی زیادہ ہو. ہم لوگ پیچھے پڑ چکے نا کہ کیا ہوا تھا یہاں مصر میں اور مصر کے آس پاس کی تمام ایریا میں کیا ہوا تھا، جلدی سے بتائیے. قحط سالی جی بارک اللہ فی علمک. قحط سالی ہوئی تو بہت سوکھا تھا، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے پاس رقم ہی کچھ نہیں بچی ہو، پیسہ ہی نہیں کچھ بچی ہو، تو پھر وہ کیسا آ سکتے تھے نا. تو اسی لیے یعنی یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے جو بھائی ہے وہ واپس آئے اور اپنے ساتھ بنیامین کو لے کر آئے. تو اسی لیے وہ رقم واپس رکھی تاکہ ان کو واپس، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہو تو وہ ہو سکتا ہے وہ نہیں آئیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے رکھا. پھر اس کا ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام نے غلہ یعنی کہ اناج کی قیمت لینا پسند نہیں کیے اپنے بھائیوں سے. اور وہ کیونکہ صلہ رحمی کرتے ہوئے، یعنی یہ صلہ رحمی کے خلاف تھا نا کہ اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی والد کو اور اپنے ہی بھائیوں کو وہ اناج دے رہے اور ان سے پیسہ وصول کرے. تو سبحان اللہ، یعنی اس سے بھی دیکھیں کتنا اخلاق یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح سے صلہ رحمی کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، ہے نا. چاہے، اور حالانکہ دیکھیے وہ کون سے بھائی تھے جنہوں نے ان کو اتنی تکلیف، اتنی اذیتیں، اتنے نقصان دیے تھے، تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی. تو یہاں ایک بات آپ لوگ دھیان سے سن لے کہ صلہ رحمی جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، صلہ رحمی بار بار جو پڑھتے ہیں، تو صلہ رحمی وہی ہے کہ جو تم سے ٹوٹے تم ان کو جوڑے رکھو، جو تم کو نہ دے تم ان کو دو. یعنی صلہ رحمی یہ نہیں
کہ جو تم سے بات کرتے ہیں ہاں تم بھی ان سے بات کریں گے, ان سے خیر خیریت لیں گے, جو تم سے جڑتے ہیں تم بھی ان سے جڑے رہیں گے, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. جو تم کو دیتے ہیں ان کو تم بھی دیں گے, تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. بلکہ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تمہیں نہ دے ان کو دینا, اور جو اپنے سے رشتوں کو توڑے رکھتا ہے ان سے رشتہ جوڑنا, تو یہی صلہ رحمی ہے. سبحان اللہ. اور اس کا ہی اتنا اجر بتایا گیا ہے. تو آج سے ہمارے لیے عملی پوائنٹ کیا ہے؟ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہے عمل کے لیے, ہاں, کہ صلہ رحمی کیا, ان کو بھی ابھی دیکھیں بھائیوں نے کتنا نقصان پہنچایا تھا, اس کے باوجود ان کے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی اپنے رشتہ دار جو ناراض ہے, جو روٹھے رہتے ہیں یا جو نہیں جڑنا چاہتے, ان کو جا کے ہم خود سے ملے, خود سے سلام کرے, خود سے ان کی خیر خیریت لے, اور خود سے ان لوگوں کو چیزیں دے, چاہے کتنی بھی ان کے ذریعے ہمیں اذیت پہنچتی ہو. تھرڈ پوائنٹ, کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ محسن تھے, تو سبحان اللہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی احسان کیا ہے نا. تو یہاں سے بھی ان کے اور احسان کے بارے میں تو ہم لوگ پیچھے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں نا. تو اسی طرح یہاں بھی احسان کا ایک معنی آتا ہے کہ وہ محسن تھے, تو اسی لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کیا. اور اسی طرح فورتھ پوائنٹ یہ کہ یوسف علیہ السلام, بہت دھیان سے سنیے یہ بات, کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس لائے. تو اس کے لیے وہ صرف تقدیر پر یہ کر کے نہیں بیٹھے کہ ہاں تقدیر میں رہیں گا تو پھر وہ آ جائے گا میرے پاس. نہیں, صرف تقدیر پر بھروسہ. تقدیر کیا ہوتی ہے پہلے یہ بات ہی کمپلیٹ کرتے, یہ پوائنٹ کمپلیٹ کرتے, پھر اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس لانے کے لیے تدبیر کی اور بھرپور پلاننگ کی, بہترین کوشش کی, اور اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہیں گا تو لے کر آئیں گا. یعنی اپنے بھائی کو اپنے پاس بلانے کے لیے انہوں نے تدبیر کی. سبحان اللہ. تو اس سے کیا پتا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتی ہے تقدیر. تقدیر کیا ہوتی ہے بتائیے جلدی سے, تقدیر کیا ہوتا ہے, کس کا پلان ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا. سبحان اللہ. تقدیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, اور تدبیر کیا ہوتی ہے, کس کی پلاننگ ہوتی ہے؟ انسان خود پلان کرتا ہے, جو ہم خود مطلب پلاننگ کرتے ہیں, ہم خود جو پلاننگ کرتے ہیں وہ تو تدبیر ہوتی ہے, اپنی پلاننگ جو ہم لوگ خود کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یعنی صرف یہی بیٹھے نہیں رہے کہ ہاں اگر تقدیر میں رہے گا تو میرا بھائی جو ہے وہ آ جائے گا. نہیں, صرف یہ نہیں, بلکہ انہوں نے خود بھی کوشش کی, اس میں اپنی کوشش کی, اپنا حصہ لگایا, کہ وہ چاہتے تھے نا کہ ان کا بھائی ان کے پاس آئے. تو صرف اس پہ نہیں بیٹھے کہ ہاں میری قسمت میں اگر ہوگا تو میرا بھائی جو ہے وہ آ جائے گا میرے پاس. نہیں, وہ صرف تقدیر پر تکیہ لگایا نہیں بیٹھے, بلکہ انہوں نے پلاننگ کی. اور یعنی ان کو یوسف علیہ السلام نے چانس پر نہیں چھوڑا کہ ہاں اگر قسمت میں رہا تو آ جائے گا. نہیں, بلکہ جو وہ چاہتے تھے اس کو کرنے کے لیے پوری پلاننگ کی, بھرپور کوشش کی, اور پھر اللہ پر توکل کیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آ جائے گا. لیکن ہم لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے, ہم لوگ کیا یعنی انشاءاللہ جب کوئی انسان کہتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان توکل کرے اور محنت کرنے کے بعد پھر کہے کہ ہاں یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ہو جائے گا. لیکن عام لوگوں کا یعنی ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اللہ چاہے تو ہو جائے گا. تو کوئی بھی کام ہونے کے لیے خود کیا کرنا ضروری ہے, کوشش کرنا. ایٹموسٹ اسٹرگل جو ہے وہ کوشش کرنا ضروری ہے, تدبیر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری مدد کرے گا. تو اس کے لیے یہاں بہت بڑا یعنی ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ صرف یعنی ہمیں اسباب کو اختیار کرنا چاہے, اور پھر تقدیر پر پورا توکل کرنا چاہے, تقدیر پر یقین کرنا چاہے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ضرور ہوگا. اور دیکھیں دین کے بھی معاملے میں ہم لوگ کیا کرتے کہ بس یعنی کیا کرتے کہ ہم چاہتے ہیں نا کہ دین کا غلبہ ہو, دین غالب ہو پوری دنیا میں. تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کچھ نہیں کرتے اور بس بولتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گا تو دین کو غلبہ نصیب ہوگا. تو ایسے تھوڑی غلبہ نصیب ہوگا. یہ ایک بتانے کی بات کہ انسان کو, ہم سب کو اپنی اپنی کوشش کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے, اور دین کے عروج کے لیے بھی, دین کی ترقی کے لیے بھی. وہ ایک بات یاد رکھیے کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سربلندی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو یہاں سے ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی بھی کام کرنا ہو, دین کی بلندی اگر ہم لوگ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, صرف تقدیر پر تکیہ لگائے نہیں بیٹھنا چاہے, بلکہ پوری کوشش بھی کرنا چاہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا چاہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے آگے پھر دیکھتے ہیں آیت نمبر 63۔ تو وہ یعنی کہ وہ دیکھ لیں گے تو پھر وہ واپس آ جائیں گے اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہاں یہ تو دیکھو کتنے اچھے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہمارے پیسے بھی واپس، یہ آگے انشاءاللہ آگے کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 63، فلما، تو جب رجعوا وہ لوٹے ابیہم اپنے باپ کی طرف، قالوا یا آبانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، منع من القیل، روکا گیا ہم سے غلہ، فارسل، تو بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم غلہ لائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں کیا یعنی بات ہوئی کہ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو باپ کو ساری باتیں یعنی ان کے والد کو ساری باتیں بتائی کہ کیا کیا ہوا تھا، کس طرح سے وہ عزیز جو مصر تھے یعنی کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے ان کا ادب، کس طرح سے ان کے ساتھ احسان کیا، کس طرح سے ان کی مہمان نوازی کی، اور کس طرح سے ان کو اناج دیا اور کیا کہہ کر ان کو واپس بھیجا۔ تو ساری باتیں بتائی کہ آگے کو ہم غلہ سے محروم کر دیے گئے، اور یہ بھی بات بتا دیے کہ آگے جو ہے وہ ہم غلے سے محروم کر دیے گئے۔ اب اگر غلہ حاصل کرنا ہے یعنی اناج لینے کے لیے اگر ہمیں جانا ہے، غلہ حاصل کرنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے جائے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرے کہ ہمارا ایک 11واں بھائی بھی ہے۔ تو آپ اس مرتبہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہم سب کے حصے کا غلہ لا سکے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں کہ کس طرح کہ اس کی حفاظت کا ذمہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں اور ہم اسے باحفاظت واپس لائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھیں، کیونکہ پہلے کی بھی ساری باتیں آپ دماغ میں لائیے کہ جس طرح سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، تو یہ ساری باتیں ابھی یہاں آپ لوگ ذہن میں لائیے اور پھر آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، حل کیا آمنکم، میں بھروسہ کر لوں تم پر، علیہ اس کے معاملے میں، الا کما مگر جیسا کیا، آمنتکم میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے پہلے، فاللہ بس اللہ، خیر بہتر ہے، حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بنیامین کے معاملے میں اعتماد یعنی کہ ٹرسٹ کروں تو یہ اعتماد ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میں اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم سے، یعنی کیا ان کے دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر کر چکا ہوں۔ تو اللہ ہی بہترین محافظ اور رحم الراحمین ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری الفاظ سے یہ بات نکلی کہ جہاں تک تمہارا اعتماد یعنی تم لوگوں کا جو یعنی تم پر جو اعتماد کرنا اس کا تعلق ہے، تو اس کا تجربہ تو مجھے ہو چکا ہے، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو کیا کہا تھا، کس کو یاد ہے بتائیے کیا کہا تھا جب یوسف علیہ السلام کو، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جی جب یوسف علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا، اسی طرح کہا تھا نا، اور ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے کہ جہاں تک تمہارا جو اعتماد کا بات ہے تو اس کا تو ایکسپیرینس میں پہلے کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کہ کس طرح تم نے حفاظت کیے تھے اپنے بھائی کی یا یوسف علیہ السلام کی۔ لیکن اگر بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجنا ہی پڑا، یعنی ایسا کہ اگر بہت ضروری ہوا کہ بھیجنا ہی پڑا، تو میں یہ کام اللہ کی حفاظت اور اس کی رحمت کی وجہ سے کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت یعنی اللہ کی حفاظت میں اس کو دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے میں اس کو تمہارے سپرد کروں گا۔ یعنی تمہارے اوپر میرا اعتماد نہیں ہے، لیکن میرا اعتماد کس پر ہے، اللہ تعالیٰ پر ہے کہ جو بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں کیا لفظ ہے،
فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے اولاد کی، اپنے والدین کی. کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. اللہم کنینی بما رزقتنی وبارک لی فی واخلف لی خیرا منہا، یعنی جو یہاں موجود نہیں ہے، جو ہم سے غائب ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہاں تو اسے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا سب سے پہلے؟ تو کیا فرمایا؟ فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا. اور اس سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یعنی میرا تم پر اعتماد تو نہیں ہے، اللہ پر ہی ہے، وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. تو یعنی اس کے ذریعے پوری جو آیت یہاں تک جو ہوئی نا، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی یعنی اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں نا، کہ جو لوگ یعنی ہم یعنی چاہے وہ اپنے والدین ہو، اپنے بچے ہو، اپنے شوہر ہو، اپنے بھائی بہن ہو، کوئی بھی ہو، اپنے رشتہ دار ہو، تو ان کی حفاظت کے لیے ہم کتنے پریشان رہتے، کہیں بھیجتے ہیں تب پریشان رہتے. تو ہمیں اور ہم کتنی بھی یعنی کوشش کریں کہ ان کی حفاظت کے لیے اور کتنے بھی اسباب اختیار کرے، لیکن پھر بھی اصل حفاظت جو ہے یعنی یہ نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنا، اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن اصل جو حفاظت کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے. اور وہی چیز انسان کو، اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھتی ہے. ابھی دیکھیں جب ہم لوگ پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں، کوئی انڈیا میں بھیجتا ہے، کوئی امریکہ میں، UK میں، کہیں بھی بھیجتے ہیں، دبئی میں بھیجتے ہیں، تو وہ سب کس کے حوالے کر کے بھیجتے ہیں؟ ان کو کیا کسی پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جو ہمارے فلاں رشتے دار ہے وہ ٹیک کیئر کریں گے یا یہ کریں گے؟ وہ بس اللہ کے ہی حوالے ہم لوگ کرتے ہیں نا جب کسی کو بھیجتے ہیں. یہاں تک کہ یہاں پہ اگر کوئی جاب پہ بھی جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم لوگ اس کے لیے نا، وہ مسافر کو ہم لوگ کیا دعا دیتے ہیں؟ استودع اللہ بدینک، استودع اللہ بدینک، وہ جو ہم لوگ مسافر کو جو دعا دیتے ہیں تو وہ اسی لیے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی، ایمان کی، امانت داری کی، صفات کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو حفاظت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس کے لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم رہتا ہے. لیکن جب انسان جہاں اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا کہ، اور انسان جب اپنے آپ کو کمزور دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد لیتا رہتا ہے، اور جہاں انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے ہاں میری پلاننگ تو یہ ہے. لوگ بعض دفعہ آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے کہ نہیں میں نے تو بہت اچھے سے انتظام کیا ہو، پلاننگ کیا ہو، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس کو یہ کروں گا، لیکن پھر وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر آتا ہے. وہ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں سمجھتے، حالانکہ ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے. تو مگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری جو پلاننگ ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف ہوں گی ہی نہیں. تو سبحان اللہ، ہم سب جو ہے وہ چاہے کتنی بھی کسی کی پلاننگ ہو، ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو کس طرح سے حفاظت حفاظت میں آنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے ذریعے ہے نا. سبحان اللہ، کے دعاؤں کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو اور جو بھی اپنی اولاد ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا چاہیے. اسی لیے تو ہے نا کہ کیوں اتنی بار بار شدت سے آتا ہے صبح شام کے اذکار کے بارے میں، حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں. اور یہ انبیاء کرام جو بار بار جو کثرت سے کیا کرتے تھے، کیا مانگتے تھے؟ دعائیں دن رات مانگتے تھے. تو وہ کیوں نہیں؟ پھر وہ تو انبیاء تھے، ان کی تو پلاننگ کتنی زبردست ہوں گی، کیونکہ ساری وحی کے ذریعے ان کو باتیں آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر موقع پر دعائیں مانگتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی دعا کی امپورٹنس بھی پتہ چلتی ہے. اور یہ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو حفاظت، اپنے لیے بھی حفاظت طلب کرنا ہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی. اور دعا ہی وہ چیز ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے نا. یعنی کتنا بھی اسباب اختیار کرو اور کتنا بھی اس کے بعد اگر کوئی قضا آنے والی ہے تو وہ اس کو بدلنے پر بھی یعنی دعا ہی اس پر قادر ہے. اور اس کے لیے ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء
ولا یزیدو فی الامر الا البر، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے۔ ایک بار پھر سے سنیں، بہت اچھی حدیث ہے، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، یعنی دعا اگر کرتے رہے گا انسان تو اوپر سے تقدیر میں جو فیصلہ ہے وہ نازل ہوتے رہتا ہے، اوپر سے دعا چڑھتے رہتی ہے، تو جس کی جو یعنی مضبوط، اگر دعا ہماری بہت اخلاص کے ساتھ ہوں گی اور بہت خوشی اور خضوع والی اور بہت اچھے سے ہم لوگ کریں گے، تو دعا جو ہے وہ جو آنے والی بلا ہے اس کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اعوذ بک من شر، اللہ تمام شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں، ہم سب کے اہل و عیال، والدین اور بھائی بہنوں کو اور شوہر اور اولاد اور تمام مسلمانوں کو تمام بری بیماریوں سے، برے حادثات سے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو یہی کہ تقدیر جو ہے وہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے، یعنی جتنا انسان نیکی کرے گا اس کی عمر میں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ ڈالے گا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا نہیں کرتا، یعنی جو لوگ دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت نہیں، بس اپنے اسباب پر بھروسہ کرتے کہ ہاں اسباب اختیار کرتے اور سمجھتے کہ ہاں ہم نے تو پروٹیکشن لے لیا، تو نہیں ہے۔ جو پروٹیکشن ہے وہ کیا ہے؟ مومن کا جو پروٹیکشن جو ہے وہ دعا میں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ تکبر کی علامت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تکبر کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں سورہ غافر آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، کیا کہا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے، میں تمہیں جواب دوں گا، اور جو لوگ تکبر کرتے عن عبادتی ہی یعنی ہماری عبادت سے، یعنی ہم سے دعا مانگنے سے، سیدخلون تو ان قریب میں داخل کروں گا ان کو، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں داخلین ذلیل ہو کر۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اپنے کے لیے، اپنوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یعنی بتانے کا مطلب یہ حفاظت کی بات آئی نا، تو حفاظت کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کی حفاظت کی دعا ہم لوگوں کو بتائی ہے، انسانوں سے حفاظت، جنات سے حفاظت، بیماریوں سے حفاظت اور بد نظر سے حفاظت، تو جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں جو بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ صبح شام کی دعائیں ہو، حفاظت کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کیونکہ ہر قدم قدم پر جو ہے وہ انسان یعنی ان چیزوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہلاکت میں پڑ سکتا ہے کسی بھی چیز کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو کس کی حفاظت میں دینا ہے اور اپنے اہل و عیال کو کس کی حفاظت میں دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ جی شاباش۔ اور آگے آیا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور سب رحم کرنے والوں میں سے۔ تو سبحان اللہ، اس سے کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ میرے ساتھ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وہ میرے بڑھاپے یعنی یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بڑھاپے، میری کمزوری اور میرے بیٹے کی جدائی سے مجھے ضرور مجھ پہ رحم فرمائے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے ضرور ملائے گا اور میری دور فرمائے گا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ یعنی اور میری پریشانی کو دور فرمائے گا اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ رحم کرنے والا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی انہوں نے دعا مانگی، سبحان اللہ۔ پھر آگے آیت نمبر 65 پہ دیکھتے ہیں کہ ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا متاعہم اپنے سامان کو، وجدو انہوں نے پایا بداعتہم اپنا سرمایہ ردت لوٹا دیا گیا تھا الیہم ان کی طرف، قولو انہوں نے کہا یا آبانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی
کیا ہم اور چاہتے ہیں، حاضی بداعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، ہماری طرف لوٹائی گئی ہے، ونمیرو، اور ہم گلہ لائیں گے، اہلنا، ہمارے گھر والوں کو، ونحفظو، اور ہم حفاظت کریں گے، آخنا، اپنے بھائی کی، ونزدادو، اور ہم زیادہ لوٹائیں گے، خیل بعیر، اونٹ بھر گلہ، ذالکا خیل یسیر، ذالکا خیل یسیر، یہ گلہ ہے آسان۔ تو یہاں بھی کیا بات آ رہی ہے کہ جب گلہ یعنی جب وہ بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا جو گلہ یعنی جس میں اناج تھا، وہ جو بوریا کھولنے لگی تو وہ گلہ نکالنے لگے، تو انہوں نے وہ رقم بھی واپس مل گئی جو انہوں نے بطور قیمت گلے کی ادا کی تھی، اس پر وہ بہت خوش ہوئے، اور یعنی بہت خوش ہوئے، خوشی سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہماری رقم بھی لوٹا دی گئی، بہت خوش ہوئے کہ، اور یہ بھی تفسیر میں آتا ہے کہ شاہ مصر یعنی کہ یوسف کے احسانات انہیں یاد آنے لگے کہ ہاں دیکھیں کتنا اچھا ہے وہ، یعنی یوسف علیہ السلام کے احسانات انہیں یعنی یاد آنے لگے کہ دیکھیں ہمارا یہ بھی لوٹا دیا، اور وہ بھرے، اور پھر سے وہ یعنی جب ان کو یہ بات جب پتا چلی نا کہ جب ان کی رقم واپس آئی تو پھر سے وہ کیا کرنے لگے، مطالبہ کرنے لگے، یعنی پہلے انہوں نے بتایا کہ بھیج دو نہیں تو ہم کو گلہ نہیں ملے گا، پھر ابھی اپنے والد سے جو ہے وہ تقاضا کرنے لگے کہ بنیامین کو بھیج دو، بنیامین کو بھیج دو، دیکھو یہ یعنی خوشی سے بولے کہ ابا جان اور کیا چاہیے ہمیں، ابا جان اور کیا ہمیں چاہیے، یہ دیکھیے ہماری رقم بھی ہم کو لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا ماپ گلہ زیادہ لائیں گے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اور یہاں جو لفظ آیا نا نمیر، تو نمیر کسے کہتے ہیں، یعنی کہ میم یا را اس کا روٹ ورڈ ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں گلہ لانے کو میر کہتے ہیں، اور میرا یعنی کہ گلے کی نسل کو کہتے ہیں۔ تو یہاں یہی کہ یوسف علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ ان کی رقم، اور یوسف علیہ السلام نے یہ سب کیوں کیا تھا، وہ گلہ جو پیسے تھے اس میں کیوں رکھے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ ان کی رقم کو واپس لوٹانے کا، کہ یہ ان پر کی رقم کو واپس کروں گا تو ان پر احسان کروں گا تو یہ واپس آئیں گے، یعنی اس میں یہ جب احسان ان لوگ دیکھیں گے کہ شاہ مصر نے جو ہے وہ ہمیں اپنے پیسے بھی واپس لوٹا دیے، تو پھر وہ احسان یاد آئیں گے اور پھر وہ ضرور واپس آئیں گے، تو جو مقصد تھا وہ پورا ہونے والا تھا، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا تھا۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے تھے، سبحان اللہ، ہے نا، دیکھتے ہی پہلی نظر میں دیکھتے ہی کیا ہوا تھا، پہچان گئے تھے نا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو، اور جو انہوں نے زیادتی کی تھی ان کے ساتھ وہ بھی یاد تھی، ہے نا، کہ کس طرح سے انہیں پانی کنویں میں، گہرے کنویں میں پھینکا تھا، تو وہ بھی انہیں یاد تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کیا۔ کیا احسان کیا، ایک تو اناج دیا، کچھ بولا نہیں، اور اناج دینے کے بعد یعنی وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا کہ جاؤ تمہیں کوئی اناج نہیں ہے، مگر نہیں، اناج بھی دیا، ساتھ میں ان کے پیسے جو تھے وہ بھی واپس لوٹا دیے۔ تو سبحان اللہ، کس طرح سے انہوں نے خاموشی سے احسان کیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کی اصلاح کا بہترین طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرنا۔ کسی بھی انسان کی اصلاح کا کیا ہے بہترین طریقہ، کہ اس کے ساتھ احسان کرنا چاہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ کسی کی اصلاح کرے، کوئی بھی ہو، اپنے بھائی بہنوں میں سے کوئی ہو، اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو، اپنے دوستوں میں سے کوئی ہو، کہ جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، تو اگر ہم، یا اپنے اولاد میں سے بھی کوئی ہو، اگر وہ یعنی ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، بعض اولاد بھی ایسی ہوتی ہے نا، تو کیا رویہ کرنا چاہیے، یہی رویہ جو یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ احسان، اس کو ہائی لائٹ کیجئے کہ احسان اصلاح کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے، احسان، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، عملی پوائنٹ ہے بہت، ہاں۔ اور پھر اسی طرح صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اگر وہ برائی بھی کرے تو ان کی بڑی اتنی بڑی نیکی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق میں اور عمر میں، یعنی یہ صلہ رحمی کرنا، یعنی اگر کوئی برائی بھی کرے تو ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، تو اس کا اجر کیا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں اور عمر میں برکت ڈالتا ہے اور مشکلات بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس آیات کے ذریعے وہ یہ ہے کہ اگر دشمن کو بھی دوست بنانا ہو تو اس کا نسخہ کیا ہے، بتائیے، یہ ہم لوگوں کا پہلے بھی ہو چکا تھا
کون بتائیں گا وہ بات جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ دشمن کو دوست بنانے کی؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حسن سلوک. ہاں مگر ایک آیت کے حوالے سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ اگر دشمن کو دوست، اسی طرح ہم نے کوشچن دیے تھے کہ دشمن کو دوست بنانے کا کیا نسخہ ہے. یہ پہلے اپنا ہو چکا ہے، اور یہ یعنی یہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ایگزام میں پوچھے تھے کہ نہیں، لیکن یہ ہو چکا تھا. تو دیکھیں کیا ہے، کوئی بتا رہا ہے؟ چلے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ حمیم، یعنی ادفع باللتی یعنی دور کرو، برائی کو دور کرو احسن طریقے سے، تو وہ جو تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے تمہارا جگری دوست. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسن طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو وہ جو دشمن ہے نا، تو وہ بھی یعنی ان کے ساتھ بھی اچھائی کریں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ دشمن بھی کیا ہو جائے گا؟ دوست بن جائے گا. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے یہ. شاید آپ لوگوں کو یاد نہیں رہا، مگر یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ اپنے لیے بھی کام آئے گا، اور دوسرے لوگ بھی اکثر شکایت کرتے کہ کوئی ساس کی شکایت کرتا ہے، کوئی ننند کی شکایت کرتا ہے، کوئی جیٹھانی کی شکایت کرتا ہے، کوئی کس کی. تو ان کو بس یہی بات بتانی ہے کہ اگر جو بھی کسی کے ذریعے اگر ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کیا جائے؟ احسان کے درجے کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہی وہ حل ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ دشمن کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمن جو ہے وہ تمہارا ایسا دوست. اور جب اللہ تعالیٰ کوئی بات فرماتے ہیں نا تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. اور یہ قرآن کی آیت ہے کہ ادفع باللتی هو احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یعنی ایسا ہو جائے گا، یعنی دشمن جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا کہ گرم جوش خون دوست، یعنی کہ ایک دم گہرا دوست، ایک دم پکا دوست ہو جائے گا، ولی حمیم. تو سبحان اللہ. تو یہ یاد رہیں گی بات یہ پھر سے، ہاں ایک بار پھر سے ریمائنڈر، ہاں دشمن کو دوست بنانے کا نسخہ یہ یاد رکھے کہ اچھے طریقے سے ان سے ملنا، اچھے احسان کرنا. لیکن آج جو لوگوں کا حال کیا ہے کہ اپنے ہی دوست، اپنے ہی بھائی، اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی کوئی بھی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، کوئی بھی ہو، بہنیں ہو، بھائی ہو، تو ان کو جو ہے وہ ہم آج اپنے ہی لوگوں کو دشمن بنائے ہوئے ہیں. کہاں یہ بات کہ دشمن کو دوست بنایا جائے، ہم تو اپنے ہی لوگوں کو دشمن بناتے ہیں. وہ کس طرح سے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا. اور جب بھی یہ بات یاد آئے نا کہ جب بھی ایسے کچھ بات ہونا تو بس یاد رکھے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے احسان کیا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو بس یہ اگر ہم لوگوں کو، اور یہ یوسف یعنی سورہ یوسف پڑھ کے نا یہ اپنے اندر تمام چیزیں آنی ہی چاہیے. اللہ کرے کہ آ جائے، اللہ اپنے بولنے میں تاثیر پیدا کرے کہ جو ہم بولے وہ ہمارے خود کے اور آپ سب کے دلوں میں جذب ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نا. تو اللہ کی باتیں اپنے دلوں میں جذب ہو اور وقت پر یاد آئے، وہ سب سے بڑی بات ہے. حکمت تو یہی ہے کہ وقت پر صحیح بات یاد آنا. تو انشاءاللہ جب یاد کریں گے اور جب نیت رکھیں گے ایسا کرنے کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یاد دلائیں گے. تو یہاں یہی ہے. ہاں، اور دین کی طرف بلانے کے لیے بھی یہ سب سے بہترین نسخہ ہے احسان کرنے کا. ہاں، اور اس کے لیے بس دیکھیں کوئی بھی کام جو ہمیں ابھی ہم لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہم اس طرح سے کریں، تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیت کیجئے. کیونکہ کوئی بھی کام جو رہتا ہے نا ویسا بہت مشکل لگتا ہے. ایسا لگتا ہے ہاں کیسا ہے نا، کیا کوئی اپنے سے اتنی دشمنی کرے اور ان کے ساتھ ہم بھلائی کرے، وہ ہم کو تکلیف پہنچائے، اذیت دے، اور ہم ان کو اچھی بات کریں. تو یہ بس تھوڑا ٹائم کے لیے مشکل لگتی ہے. لیکن جب جیسے ہم دل میں نیت کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً ہی شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر وہ ارادے کو آسان کر دیتا ہے پورا کرنا. تو اس کے لیے جب بھی کوئی مشکل ہو تو فوراً سے ہمیں دل میں نیت کرنا چاہیے نیکی اور خیر کا، تو اللہ تعالیٰ وہ جو مشکل ہے وہ دور کر دیں گا. ارادہ کرنے کی دیری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دل میں سوچیں گے کہ نہیں اس نے ایسا کیا ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو پھر ویسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نیتوں کو ثابت رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 66. اور یہ جو بعیر تھا وہ ایک اونٹ، یعنی یہ پہلے بھی ہم بتا چکے نا کہ ایک پرسن کو وہ ایک اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتا ہے نا اناج،
اتنا وہ ایک پر پرسن دیتے تھے. تو اس کے لیے یہاں آیا ہے کہ ہم زیادہ لائیں گے، اونٹ بھر گھر لا، یعنی جب اپنے بھائی کو لے کے جائیں گے تو اس کے حصے کا بھی ملے گا نا، تو اتنا ہم کو اناج زیادہ ملے گا. اور ذالک کیل یسیر، اور یہ بہت آسان بھی ہوگا ہمارے لیے. یہ جو غلہ ہے نا ایکسٹرا جو اور غلہ لانا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. اور آگے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 66 قال لن ارسلہ، کہاں ہرگز نہ میں بھیجوں گا اس کو معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تم دو مجھ کو موثقاً پکا وعدہ من اللہ کی طرف سے، لتأتوننی البتہ تم ضرور لاؤں گے میرے پاس بھی اس کو، الا مگر ان یہ کیا یحاط گھیر لیا جائے بکم تمہیں، فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا اس کو موثقہم پختہ وعدہ اپنا، قولا اس نے کہا اللہ تعالی اعلی اس پر ما نقولو جو ہم کہتے ہیں وکیل کارساز ہے. پھر ابھی کیا ہوا آیت نمبر 66 میں کہ تو نہیں یعنی تم دو مجھے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں تو اس کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا، بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے پکا وعدہ نہ دو. یعنی شرط لگائی کہ میں بھیجوں گا اس کو، اوکے میں بھیجوں گا، لیکن کب؟ جب تم اس سے وعدہ کرو گے. اور یہ موثقاً جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وثقہ یعنی پکا وعدہ، پختہ وعدہ، پختہ عہد. تو جب تک کہ تم مجھے اللہ کی طرف سے یعنی پکا وعدہ نہیں دوں گے تو میں جو اس کو نہیں بھیجوں گا. لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے. اور یہاں جو آیا نا نہیں پہلے یہی دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کا پختہ عہد نہ دو میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. یعنی اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کی قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو. دیکھیں اللہ کا نام بیچ میں لے کر، کہ اللہ کا نام لے کر وعدہ کرو تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤں گے. الا ان یحاط بکم، یا مگر یہ کیا گھیر لیا جائے تم سب کو. اور یہاں جو ہے نا یحاط تو اس کا روٹ ورڈ ہے ہا واو تا، یعنی تم سب بے بس کر دیے جاؤ اور واپس نہ آؤ تو اور بات ہے، ورنہ یہ کہ تم اس کو ضرور بالضرور واپس لاؤں گے. یعنی اگر کوئی ان کیس ایسی کچھ مجبوری ہو گئی کہ اجتماعی طور پر کوئی مصیبت آ گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے یا سب کے سب گرفتار ہو گئے کہ جس سے کوئی نکلنے کا چارہ ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ جو قسم ہے تو اس کا کوئی پکڑ نہیں ہے اس پہ تمہاری. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو تم ضرور مجھے وعدہ دو کہ واپس لے کر آؤں گے. تو اور پھر یہاں جو آتا ہے نا فلما آتوہ، پھر جب انہوں نے دیا اس کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کو اپنا وعدہ یعنی کہ قسمیں کھائی. یعقوب علیہ السلام نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پھر یعنی سبحان اللہ کتنی بار یعقوب علیہ السلام جو ہے بار بار کس کی طرف رجوع کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں یوسف علیہ السلام کے اندر یعنی جیسی باپ کے اندر جو یعقوب علیہ السلام جو نبی ہے ان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ خوبیاں ہے، وہی سب یوسف علیہ السلام کے اندر بھی کہ وہ بھی بار بار اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام بھی دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وعدہ دو. اور پھر یہاں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کارساز ہے، نگہبان ہے، وکیل ہے. سبحان اللہ. یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس بات پر ضامن ہے، گواہ ہے. یعنی معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہو. سبحان اللہ. یعنی دیکھیں اللہ پر توکل اور ایمان کتنا نا کہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اللہ کے حوالے کر رہے، وہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب یہ سب کچھ یعنی اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ ہاں یہاں جو بات آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی میں بھروسہ کرتا ہوں. تو دیکھیں اس میں ایک تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور وکیل کا معنی ہے کارساز اور نگہبان. تو اس کے سپرد اور یہاں جو ہے کہ اب سب
کچھ اس کے سپرد ہے، بھلے تم قسم کھاؤ وعدہ کرو، تم پر کچھ بھی اعتماد نہیں، معاملہ تمہارے حوالے نہیں اللہ کے حوالے۔ دیکھیے پیچھے بھی ایسی ہوا تھا، پیچھے بھی اسی طرح سے کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے، اور یہاں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر کچھ بھروسہ نہیں، یعنی تم قسم کھاؤ نہیں کھاؤ، یعنی تمہاری قسم پر بھی بھروسہ نہیں، کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکے تھے نا جو ہوا وہ۔ لیکن یہاں اور کس پر بھروسہ ہے؟ میرا اعتبار کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی ہم لوگوں کو یعنی ان باتوں کے ذریعے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں سے قسم لی اور کس طرح سے شرط لگائی اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن بنایا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سارے معاملات کرے، تو اس سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر یعقوب علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، کبھی بھی اسباب پر بھروسہ نہیں کر رہے ہے نا، کہ بھائیوں نے کہا کہ ہاں نہیں ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، تو وہ بھروسہ ان پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ نہیں، اللہ ہی میرا حفاظت کرنے والی جو ہے وہ اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اللہ پر ہی میرا توکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا تو کیا کوئی شرط لگائی تھی؟ جلدی سے بتائیے، آپ کے لیے کوشچن ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا تھا تو اس طرح سے کوئی شرط لگائی تھی، کوئی قسم کھائی تھی؟ بتائیے۔ نہیں نہیں میم، نہیں کھائی تھی۔ نہیں کھائی تھی، سبحان اللہ، نہیں کھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی قسم نہیں کھائی تھی کہ ہاں تم واپس ضرور لاؤ یوسف علیہ السلام کو، پکا وعدہ کرو مجھ سے اللہ تعالیٰ کی میں اس میں دیتا ہوں، ایسا نہیں کہا تھا۔ یہ کہا تھا کہ واپس لاؤ، مگر کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ لیکن بنیامین کے وقت اس شرط لگائی کہ نہیں پختہ وعدہ کرو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ کہ اس کو واپس لاؤں گے تو ہی میں اس کو بھیجوں گا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ چوٹ کھا چکے تھے، ابھی اگلی دفعہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیے یوسف علیہ السلام نے؟ بہترین پلاننگ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں تدبیر کا بھی بہت زیادہ، یہ جو سورہ یوسف میں نا تدبیر اور تقدیر کے بارے میں بھی بار بار ذکر آ رہا ہے۔ تو بہترین پلاننگ کی، یعنی انہوں نے ایسی یعنی تقدیر پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ پلاننگ کی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہاں پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ لے کے آؤں گے تو ہی میں بھیجوں گا۔ اور اس سے ہم لوگوں کو ایک بات پتہ چلتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ یہ باتوں کو یاد رکھیں نا، یہ اتنی حکمت کی بات ہے، اللہ کرے ہم لوگوں کے صرف کان سے نکلے نہیں بلکہ سینوں میں جذب ہو اور عمل میں آئے یہ ساری باتیں۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک بار کسی نے آپ کو دھوکہ دیا پھر آپ اس کے ساتھ وہی رویہ کر رہے تو وہ واپس آپ کو دھوکہ دے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جب انسان محتاط ہو کر اس کے ساتھ جو بھی کرتا ہے نا کوئی اس طرح کے کام، تو اس کے ساتھ انسان تھوڑا محتاط ہوتا ہے نا۔ تو مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ جو ہے وہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عقل مندی کی یعنی بہترین یہ پلاننگ کیوں کی یعقوب علیہ السلام نے، کیونکہ پہلے وہ بھگت چکے تھے، پہلے وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح سے ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور کس طرح سے ان کو اذیت پہنچائی، اور کس طرح سے اپنے بیٹے کو والد سے جدا کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں جو بات آئی نا اللہ یہ جو بات آئی نا اللہ یحاط بکم، یا مگر کہ تم گھیر لیے جاؤ، تو سبحان اللہ اس سے بھی یعنی یعقوب علیہ السلام کی عقل مندی کا پتہ چلتا ہے کہ قسم کھاتے وقت اللہ کہا، یعنی اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر یہ یعنی نولیفائی ہوتا ہے، پھر تمہاری پکڑ نہیں ہے وہ قسم پر کہ تم نے کیوں نہیں لائے اگر گھیر دیے جاؤ۔ تو سبحان اللہ اس سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے حکمت کے ساتھ سارے انہوں نے کام کیے۔ چلے آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ 67 وقال یا بنی لا وقال یا بنیا، اور اس نے کہا اے میرے بچوں کو، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں لا تدخلوا نہ تم داخل ہونا من باب واحد ایک دروازے سے، وادخلوا اور بلکہ داخل ہونا من ابواب دروازے سے متفرقہ مختلف، وما اغنی اور نہیں میں بچا سکتا انکم تم کو من اللہ اللہ سے، من شیء کسی چیز سے، ان الحکم نہیں فیصلہ اللہ مگر للہ اللہ کے لیے، علیہ اسی پر توکل تو میں نے توکل کیا، وہ علیہ
اور اسی پر فلیتوکل، اور بس چاہیے کہ توکل کرے متوکلون، توکل کرنے والے. تو یہاں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ابھی جو ہے وہ اجازت دے دی بنیامین کو لے کر جانے کی، اور یہ سب پختہ عہد شرط وغیرہ تھی، وہ سارا کچھ ہم لوگوں نے دیکھ لے کہ کس طرح سے وعدہ لیا اپنے بھائیوں بیٹوں سے کہ اس کو واپس لے کر آنے کے لیے، ہاں بنیامین کو. اور پھر جب وہ انہیں رخصت کر رہے، اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے، سبحان اللہ. تو دیکھیے ذرا، وقال یا بنی لا تدخلوا، پھر دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا انداز کیا کہا. اس نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچوں، نہ تم داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا دروازوں سے، اور نہیں میں بچا سکتا تم کو کو تو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ سے دوسرے کا کسی چیز ایگزامپل. سے، صحیح فیصلہ مگر اللہ کے لیے، اور اسی پر میں توکل کیا، اور اسی پر چاہیے کہ توکل کیا کرے توکل کرنے والے. سبحان اللہ. یہاں اس انداز میں بھی دیکھیے کیا یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ انداز ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تنگ کرنے والے اولاد کے ساتھ بھی کتنا شفقت کا معاملہ، اور کتنے یعنی کہ ان کو بچانے کے لیے کتنا شفقت کا معاملہ کہ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اس کا ذکر آگے کریں گے. پہلے یہ دیکھیں کہ کس شفقت کا انداز ہے اور کتنے پیار سے وہ کہہ رہے. اور یہ کیوں کر رہے شفقت کا معاملہ؟ کیونکہ شفقت کا معاملہ کریں گے تاکہ وہ سدھر جائے، سنور جائے. یعنی اگر کوئی برائی بھی کرے تو اس کے ساتھ محبت کرنا چاہیے تاکہ اس کو ایک چانس ملے سدھرنے کا، سنورنے کا. لیکن ہم لوگوں کا حال کیسا ہوتا ہے کہ جب کسی نے برائی کی، چاہے کوئی بھی ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، وہ ہم لوگ اس سے ہی توڑ کے رکھتے ہیں، اس کا رشتہ ہی توڑ کے رکھتے، ختم کرتے، اس کو سنورنے کا، اس کو سدھرنے کا کوئی چانس نہیں دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکمت سمجھائے نا کہ جب بھی کوئی، یعنی دیکھیں بیٹے اتنے وہ کر رہے تھے کہ ایک بار وہ ایسا کیا، پھر وہ اجازت دے رہے اور پھر نرمی کر رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں نا تو ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ رہنا چاہیے، تبھی ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور اس وقت ہی یعنی کسی کو چانس مل سکتا ہے سنورنے کا، سدھرنے کا. نہیں تو جو برا ہے نا تو وہ اور برا بنتا جائے گا. اور ایسا ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. جتنے بھی آپ سٹوریز دیکھ لو، چاہے ساس بہو کے ہو، ننند بھاوج کے ہو، جیٹھانی دیورانی کے ہو، بھائی بہنوں کے ہو، سب کا یہی حال ہے. کسی کو موقع نہیں دیا جاتا ہے، بس ایک بار جو غلطی ہو گئی اس کو چھوڑ دو چلو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، موقع دیتے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. چلے اب دیکھتے ہیں کہ کیوں ایسا کہا نا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں ایسا کہا اپنے بیٹوں کو کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو، الگ الگ دروازے سے داخل ہو. تو سبحان اللہ، اس میں بھی ہے توکل کی بات، تدبیر کی بات. یعنی اللہ وہ یعقوب علیہ السلام اپنے رب پر توکل کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا تدبیر کر رہے، اپنے بچوں کو بچاؤ کی تدبیر کر رہے، اہتمام کر رہے، پلاننگ کر رہے. یعنی کیوں اس سے منع کیا انہوں نے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک دروازے سے داخل ہونے کیوں منع کیا؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر کے طور پر انہیں یہ نصیحت کی تاکہ یہ 11 جو جوان ان کے بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے، سبحان اللہ، نبی کے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو بھائی کا کچھ اثر تو ہوگا نا بھائی پہ. تو وہ بھی خوبصورت اور گاؤں میں رہنے والے تھے، صحرائی علاقوں میں، تو جوان، ہٹے کھٹے، لمبے، وہ سب ہوں گے نا. یعنی ایسے نہیں کہ شہر کے تھے، گاؤں کے تھے. تو اس کے لیے بھی تفسیر میں آتا ہے کہ ان کی صحت وغیرہ بھی بہت اچھی تھی، اور سب سارے یعنی انبیاء کی، نبی کے اولاد اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تو اتنے ہی زیادہ اچھے بھی ہوں گے. یعنی کچھ تو اثر ہوگا نا اپنے بھائیوں کا. تو دیکھیے خوبصورت اور پھر لمبے چوڑے اور ماشاءاللہ سے. تو اس سے یعنی یعقوب علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو دیکھے اور ایک ساتھ 11 بھائی داخل ہوں گے. اور وہ پہلے جو اس میں تھا کہ وہ دیوار رہتی تھی، اور ابھی بھی رہتی ہے نا، گیٹ جو رہتے یعنی بارڈرز رہتی ہے نا کنٹریز کے بیچ میں، تو وہ دروازے سے داخل ہو، یعنی قنان سے جب یہاں داخل ہوں گے مصر میں، تو سب ان کو دیکھ کر یعنی تعجب میں ہوں گے یا ان کو نظر لگ جائیں گی. تو وہ ان کو نظر سے بچانے کے لیے، تو ایک تو یہ ہے، ہاں ایک یہ کہ نظر سے بچانے کے لیے ایک تدبیر کی، اور دوسرا تفسیر میں آتا ہے کہ اس لیے تاکہ یہ اتنے لمبے چوڑے ہاٹے کھٹے نوجوان تھے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ یہ بھائی ہم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے، اور ان کو یہ نہیں لگے کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے یا ہم کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی مصر والے یہ نہیں سمجھے کہ کوئی نقصان پہنچانے کے لیے یا کوئی وحشت کا شکار نہ ہو.
تو اس کے لیے یہ تدبیر کی سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو برے انجام سے یعنی اچانک سے ایسے کچھ نہ ہو جائے, برا انجام نہ ہو جائے, تو اس سے بچانے کے لیے ان کی جو یہ کوشش تھی, تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. اب یہاں بات آتی ہے نظر کے بارے میں, سبحان اللہ, ہے نا, کہ یہ جو پہلا جو ہے نا مین امپورٹنٹ یہی ہے کہ یہی احتیاط اس لیے کی یعقوب علیہ السلام نے, اس لیے کہا تاکہ تمہیں نظر نہ لگے, یعنی 12 بیٹے ساتھ میں جائے, 11 بیٹے, تو ان کو نظر نہ لگے. تو اس کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ, اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ نظر کے بارے میں کیا آتا ہے. نظر کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی بعض لوگ نہیں بھی مانتے ہوں گے اور سمجھتے ہیں کہ وہم ہے, نظر نہیں ہے, مگر ایسا نہیں ہے. نظر کا لگنا تو برحق ہے نا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جس سے ایسے ریز پاس ہوتے ہیں کہ جس سے دوسرے متاثر ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی, چاہے پھر وہ انسان ہو, چاہے جانور ہو, فصلیں ہو, کوئی بھی خوبصورت چیز جو ہے اس کو نظر لگ سکتی ہے, اور انسانوں کی بھی لگ سکتی ہے اور جنوں کی بھی لگ سکتی ہے. یعنی نظر میں اتنی قوت ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر ڈالے, ہے نا, سبحان اللہ. اور اس کے یہ ہمیں کس طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے, دیکھیں آج کل جو آپریشنز ہوتے ہیں تو وہ صرف ریز پاس کر کے پتھر کو توڑا جاتا ہے. وہ پتری کا جو رہتا نا, کیا کہتے ہیں اسے, وہ ریس پاس کر کے اس کو توڑا جاتا ہے نا پتھر کو, جو پیٹ کے اندر کیا کہتے ہیں, اسٹون ہو جاتا ہے. ہاں اسٹون ہوتا ہے, تو اس کو ریس پاس کر کے اس کو توڑا جاتا ہے. تو سبحان اللہ وہ ریز ہے نا, تو اسی طرح بعض جو ہے وہ آنکھوں سے بھی, یعنی سب کی ریز اتنی قوت والی نہیں ہو سکتی, مگر بعض آنکھیں ایسی رہتی ہے کہ جو ریز اتنی پاورفل رہتی ہے کہ سامنے والے پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, العین الحق, نظر کا لگنا برحق ہے, یعنی نظر کا لگنا برحق ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیں. تو سبحان اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کس طرح سے ہم لوگ لے سکتے ہیں, کہ صبح شام کی دعائیں اور حفاظت کی دعائیں اور نظر بد کی وغیرہ جو دعائیں ہے, تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. اور اسی طرح اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ کے پاس کے گھر میں ایک لڑکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کا چہرہ زرد ہوا تھا یا شاید کالے دھبے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دعا پڑھو کیونکہ اسے نظر بد لگی ہے. کیا فرمایا, اس کا چہرہ پر کچھ کالے دھبے تھے یا زرد ہو گیا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے دعا پڑھو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے یعنی ان حدیث کے ذریعے کہ نظر جو ہے وہ لگتی ہے, اور جو نظر بد, اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے وہ انسان کو قبر میں داخل کرتی ہے اور اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو قبر میں, یعنی کسی کی نظر اتنی بھی ہو سکتی ہے, اتنی بھی نظر لگ سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ قبر میں پہنچ جائے, یعنی کہ اس کو موت واقع ہو, اور اونٹ جو ہے وہ ہانڈی میں, یعنی کہ وہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے, یعنی اتنا ہلاک کر سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو, ہم سب کے اہل و عیال کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اور اسی طرح انسانوں کی بھی نظر ہوتی ہے اور جنوں کی بھی نظر ہوتی ہے. اس کے لیے تمام یہ جو اذکار ہے, کپڑے نکالتے وقت, کپڑے پہنتے وقت, اور جو بھی ہم بستری کرتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت, اور جو مسنون اذکار ہے نا, وہ سارے پڑھنا چاہیے. اور نہ حفاظت کی اور صبح شام کی یہ جو ایک محفوظ قلعہ ہے, ہم لوگ جب دعائیں پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آتے, قلعے میں آتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ نظر لگ کر واپس چلی جاتی ہے. لیکن اگر ہم دعائیں نہیں پڑھیں گے, تو جیسے جب جنگ میں جاتے ہیں نا تو وہ سپاہی جو رہتے ہیں وہ کیا پہن کے جاتے ہیں, جو فوجی زرہ پہن کے جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, جی شاباش, تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ تلوار کے وار سے بچتے ہیں نا. تو اسی طرح ہم جب دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے جو ہے وہ ہمارا پروٹیکشن ہے,
جو دعا ہے نا وہ پروٹیکشن ہے، تو اس سے انسان اور جنات کے شر سے حفاظت ہوتی ہے. تو اس کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ضرور صبح میں ہم لوگوں کو یاد دلانا چاہیے کہ بیٹا اپنے پڑھے تھے کیا، تو ضرور یاد دلانا چاہیے اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے تمام مسلمانوں کو ضرور اس کی یاد دہانی کرانا چاہیے. اور فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار اور شام کے جو اذکار ہے وہ ظہر عصر کے بعد، لیکن اگر کسی وجہ سے اگر اثر بعد نہیں ہوئے تو بعد میں بھی مگر پڑھنا ضرور چاہیے. اور جو نظر ہوتی ہے نا وہ تعجب کی وجہ سے بھی لگتی ہے، یعنی کوئی ایک دم خوبصورت چیز آئی اور کوئی سامنے والا ایک دم تعجب سے واو ایسا کرنے لگا نا، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا نا اس نے، ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں بولا، پہلے تو بارک اللہ برکت کی دعا دینا چاہے، مگر جب انسان ایسی یہ دنیا کی جو یہ رہتے نا دنیا دار، تو واو یہ سب ایسے کلمات نکالتے نا، تو جب جہاں اللہ تعالیٰ کا کلمہ نہیں نکالے اور تعجب کا یہ کرے تو اس سے بھی نظر لگتی ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر اللہ کے حکم سے آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بے شک نظر اللہ کے حکم سے آدمی کو دیوانہ کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے. اور نظر کا جو اثر ہے نا وہ جسم پر بھی ہوتا ہے، جسمانی بیماری، جیسے کہ یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھے نا ام سلمہ کی والی کہ وہ جو لڑکی آئے تھے تو جسم پر اس کا اثر ہوا تھا نا، یعنی جو بیماری ہے وہ جسمانی بیماری بھی ہو سکتی ہے نظر کی وجہ سے. اور قضا اور قدر ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے حدیث کا کہ قضا اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت میں اکثر اموات کا سبب بنیں گی، یعنی اکثر جو موت ہوں گی نا وہ نظر بد کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو مرتے دم تک محفوظ رکھے ہر نظر بد سے اور ہر ناگہانی آفتوں سے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں مانگنا چاہیے صبح شام کی، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں دینا چاہیے. ہاں، اور موعظتین پڑھنا چاہیے، موعظتین پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنا چاہیے. ہاں، اور جب اپنی چیز جب پسند آئے، دوسروں کی چیز جب پسند آئے تو برکت کی دعا دینا چاہیے، بارک اللہ فیک. ہاں، اور جب اپنی چیز پسند آئے، جیسے کہ وہ دیکھیں سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جس شخص کو اپنا باغ میں جب وہ داخل ہوا اور اس کا باغ جل گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تم جب داخل ہوئے باغ میں تو کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب اپنے اولاد اپنے بچے کوئی چیز اپنی اچھی لگتی ہے تو ہمیں یہ کلمات پڑھنا چاہیے، دوسروں کی چیز اچھی لگتی ہے تو بارک اللہ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو کے لیے بھی بارک اللہ کی دعا دینا چاہیے، یعنی کوئی چیز ان کی اچھی لگ رہی ہے تو. اور ایسا نہیں کہ دوسروں کی نظر لگتی ہے، اپنی بھی نظر لگتی ہے. اور اس کا ایک علاج وہ بھی ہے کہ جس کی نظر لگی ہے تو اس کو غسل کرنے کے لیے کہا جائے، اور وہ پانی جو ہے وہ جس پر نظر لگی ہے اس کے اوپر بہایا جائے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے نواسے حسن اور حسین کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے نظر کے لیے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. جب خود کے لیے پڑھیں گے تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، جب ایک کوئی ہو اس کے لیے ہم لوگ پڑھے اعوذکا، اور دو ہے اگر اپنے بچے یا دو لوگوں کے لیے ہم لوگ پڑھ کے دم کر رہے اعوذکما، اعوذکم بھی آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ اسی کے چینج ہوں گے. ہاں، اور جنات کی بھی نظر ہوتی ہے یہ بتا دیا نا. تو ہمارے خیال سے آگے نہیں ہم لوگ جا سکتے ہیں. 68 تک تلاوت کیے تھے نا، انشاءاللہ وہ کل کریں گے. ہاں، اور جو مانیٹرز کا ڈسکس کرنا ہے وہ انشاءاللہ اپنی دعا پیریڈ کے بعد ہم کر کے پھر تجویز کرنا انشاءاللہ. ہاں، دعا پڑھیے ہم پھر ریکارڈنگ جی. سٹاپ سبحان کرتے ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم لوگ دن رات پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان باتوں کو ہم لوگ سینوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.